بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. علماء دیوبند کی قربانیاں. جی اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ہندوستان میں انگریز 1601 میں داخل ہوا اور 1701 میں 100 سال کے اندر بہت سارے علاقوں پر وہ تجارتی میں کامیاب ہو چکا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوا تھا. تو ظاہر بات ہے ہر زمانے میں جب باطل آتا ہے تو اس کے مقابلے میں حق بھی آتا ہے. یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. فرعون آیا تو اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام آئے. نمرود آیا تو اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام آئے. قومیں آئی تو قوم کے مقابلے میں نبی آئے. قوم لوط علیہ السلام آئے. قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام آئے. تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے. تو اس طریقے سے انگریز جب آئے تو یہ باطل طاقتیں تھی جو مسلمانوں کا اسلام ختم کرنا چاہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1702 میں ہوئی ہے. جی اس کے بعد انہوں نے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے علم حاصل کیا مقامی علماء سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے عطا فرمائے تھے، جن میں بڑا ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب کے سب علماء تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد العزیز شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بیٹے نے اس کام کو سنبھالا، اور انہوں نے انگریزوں کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارا مال نہیں بلکہ ہمارا اسلام بھی چھیننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا 1772 میں. جی 1702 میں ان کا چالو ہو گیا. اس کا فتوی کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک اٹھی ہے. پھر سب آزادی کی تحریک اٹھی ہے. تو وہاں تک بات ہماری پہلے ہوئی تھی تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے. آگے سنیے. چنانچہ 1792 میں فتویٰ دیا تھا. 1772 میں 92 میں سرنگا پٹم میں حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی. سلطان ٹیپو کا نام سنا ہوگا. یہ میسور کے اندر ایک علاقہ ہے. میسور جاتے وقت بنگلور سے جاؤ تو وہاں پر سرنگا پٹم میں یہ تو سرنگا پٹم الگ ہے، لیکن سلطان ٹیپو نے جہاں جنگ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف وہ میسور میں تھے. تو ان کے والد ان کی پیدائش دوسری جگہ پر ہے، وہ بھی کرناٹک کے اندر ہی ہے. تو حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی. بڑے بہادر تھے، بڑے اللہ والے بھی تھے. یہ تو آج کل ان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے تو انگریزوں نے اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھتے. ٹیپو جو ہے نا وہ اصل میں اس تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہر بری چیز کا ٹیپو کر دیتے ہیں. تو یہ اصل میں حالانکہ اللہ والے تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے تو انہوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے سے کرتے ہیں. ورنہ بڑے بہادر تھے، ان سے انگریز ڈرتا تھا. تو وہ اپنے کئی فوجیوں کو لے کر تو ایک خلاف جنگ لڑی. یہ دل میں دین کا درد رکھنے والا بندہ تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. دین میں درد کا
دل میں دین کا درد رکھنے والے بندے تھے. وہ اپنے کئی فوجیوں کو لے کر انگریز کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے، مگر اس کی فوج کے اندر ایک منافق تھا. دیکھو عجیب چیز ہے، ہر ایک حق والوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی منافق ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. ایک منافق تھا، بہت زبردست تھا، اس نے بہت غداری کی، جس کا نام میر صادق تھا. انگریزوں نے میر صادق کو 900 مربع زمین دینے کا وعدہ کیا. 900 مربع کلومیٹر ہوگا لگ بھگ، ایک مربع کلومیٹر سے 900 مربع کلومیٹر کس کو بولتے ہیں؟ پورے ایک سٹی آ جاتی ہے اس کے اندر. جی تو یہ ہے اتنی بڑی، ان کو دینے کا وعدہ کیا کہ ہم تم کو زمین دیں گے. چنانچہ میر صادق کی منافقت کی وجہ سے سلطان ٹیپو کو شہادت نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی، فتح نصیب نہ ہو سکی. ورنہ اتنا بہادر تھا کہ انگریز ٹیپو سلطان کا نام سنتے ہوئے ڈرتا تھا، لرزتا تھا. یہ اصل میں اس پر حملہ اس لیے کیا کہ اب ہندوستان میں ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں رہا. ایک کرناٹک کے اندر یہ ٹیپو سلطان تھا، اور ایک دلی کے قریب میں ایک دوسرا بادشاہ، اس کا ذکر آئے گا. بس بولے اب پورے انڈیا کے اندر ہمیں یہ دو ہی کھٹکتے جو ہمارے مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں، باقی سب ہمارے جیسے بن گئے. تو جب یہ مقابلے کے لیے نکلے تو ان کے اندر انہی کا یہ میر صادق ان کا خاص آدمی تھا. لیکن کیا پتا کہ یہ انگریز کا مل چکا ہے. اس نے سارا راستہ بتا دیا اور شہید ہوئے ہیں. یہ میسور کے قریب میں ہی ان کی مسجد بھی ہے، اور ان کا کیمپ بھی ہے، اور ان کا گھر بھی تھا، اور جہاں شہید ہوئے وہ بھی بتایا کہاں سے جا رہے تھے، اور اس راستے پر، اور اس طریقے سے انگریز کی فوج یا انگریز کے جو تھے آئے اور اس کو مار دیا راستے میں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. جی تو یہ ایک ان کو شہید کر دیا. اب انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا. وہ بڑے مطمئن ہوئے کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ دو ہی آدمی تھے جن سے ان کو خطرہ تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا. مگر اس کے کچھ عرصے بعد نواب سراج الدولہ نے، یہ دلی سائڈ پر نواب سراج الدولہ نے انگریز کے ساتھ پلاسی کی جنگ لڑی. اس کی فوج میں بھی ایک منافق تھا. جی کہ یہ دو سائڈ پر تھے، ایک اس سائڈ پر اور ایک اوپر کی سائڈ پر. تو سراج الدولہ اس نے بھی انگریز کے خلاف لڑائی لڑی. اب کوئی تھا نہیں، اکیلا تھا بیچارہ. تو پلاسی کا ایک علاقہ ہے، اس کے جنگ لڑی. اس کی فوج میں بھی ایک منافق تھا جس کا نام میر جعفر تھا. اس لیے آج ایک کہاوت بن گئی کہ اگر کہیں بھی منافق ہوتا ہے تو کہتے ہیں میر جعفر ہے، یاد رکھنا، میر صادق ہے، یاد رکھنا. بس یہ اشارے ہوتے ہیں کہ سمجھ جاؤ فلاں فلاں میر جعفر ہے، فلاں میر صادق ہے. تو یہ آج یہ مشہور ہو گیا. اشاروں میں کنایوں میں بات کرنی ہو تو ایسے ہی کی جاتی ہے. تو اس کو انگریز نے، یہ میر جعفر کو بھی، وہاں پر تھا میر صادق، یہاں پر میر جعفر، اس کو انگریز نے حسب عادت مال و دولت کا لالچ دیا. اور مال و دولت سے انسان کھنچا جاتا ہے. تو اس نے سارے راز ان کو بتلا دیے، جو بادشاہ کے راز تھے بتلا دیے. چنانچہ 22 گھنٹے کے اندر یہ جنگ پلاسی بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچی، اور انگریز اس میں بھی غالب رہا، کامیاب ہو گیا. جب ہمارے اندر کا بندہ پھوٹ جاتا ہے تو انسان کا جو پلان ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی کوئی مرضی ہوگی. اس لیے ہمیشہ جو لوگ بھی دین کی محنت کو لے کر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ میں آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ فراست دے دیتے ہیں.
کہ ان سے بچتے رہو, نکال نہیں سکتے, ان سے بچنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق تھے جو ان کے ساتھ میں ان کی باتیں کرتے تھے, اور پھر منافقین وہی دشمنوں کے پاس جا کر, مشرکین کے پاس جا کر ان سے دوستی کرتے تھے, یہاں کا بات وہاں کھولتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت کے ساتھ میں, اور وہ سیاست کھیلتے تھے کہ جو باتیں ان کو پہنچ جائے پھر بعد میں اس کے خلاف کام کرتے تھے. وہ اسی وجہ سے, کیونکہ ان کو جو باتیں پہنچی ہیں وہ اس حساب سے پلان بنائیں گے, اور اللہ کے نبی اس کے خلاف کام کرتے تھے. جو خلاف کام ہوا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. مثلا سب کو صحابہ کو کہہ دیا کہ ہمیں کل ہے نا مشرق کی طرف جانا ہے. اب منافقین بیٹھے ہوئے تھے, وہ جا کر بتا دیا, بولے اتنے بجے یہ لوگ مشرق کی طرف نکلنے والے ہیں, یہ راستے سے جانے والے ہیں. اب وہ تو اپنی تیاری کرتے ہیں مشرق کی طرف, اور صبح اٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چلو ہمیں مغرب کی طرف جانا ہے. تو یہ مثال دے رہا ہوں, تو چلو ہمیں مغرب کی طرف جانا ہے. اب یہ آرام سے نکل جاتے تھے, وہ انتظار کرتے تھے مشرق کی طرف, اور یہ خبر تو اس میں منافق کو پتہ ہی نہیں تھا, تو اللہ کے رسول کے سینے میں تھی. اور صحابہ تو تابع تھے, صحابہ یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا, ابھی یوں کیوں جانا ہے. بھائی یہ جنگی مصلحتیں ہوتی ہے, کامیاب ہونا تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. اب بعض مرتبہ بعض لوگ جو اس سیاست کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, تو کسی نے کچھ کہا تھا اور پھر صبح میں کچھ اور چلتے ہیں, تو ایسے اللہ والوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں. بولے دیکھو یہ تو بات کچھ اور کر رہے تھے اور یہ کچھ اور کام کر رہے ہیں. وہ انہوں نے جان بوجھ کر کہا تھا کہ ہمیں کیا چلنا ہے. تو یہ بات دھیان میں رکھے, اس میں بھی کامیاب ہو گئے. تو دو ان کو جو کھٹکتے تھے ان کے ساتھ میں انہوں نے لڑائی لڑی. ان کے منافق کی وجہ سے ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے وہی منافق تھے. جب انگریز نے میسور اور پلاسی کی جنگ جیت لی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ چلو ان دو کو تو ختم کر دیا, کہ یہ تحریکیں کیوں کھڑی ہو رہی ہے, کیونکہ جگہ جگہ پر کوئی نہ کوئی انگریز کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. تو انہوں نے سوچا یہ دو کی وجہ سے ان دو کو تو ختم, اس کے باوجود بھی تحریک چل رہی ہے, کیونکہ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا. اس کے بعد کہیں نہ کہیں بھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو دوسری جگہ شروع ہوتا, اس کو ٹھنڈا کرتے تیسری جگہ. وہ انگریز پریشان ہو گیا کہ یہ تحریکیں کیوں چل رہی ہے, کیوں کھڑی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. تو ان کا کچھ پکا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی تحریک کھڑی ہی نہ ہو سکے, کہ ہم اس کا ایسا دروازہ بند کر دیں کہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو اب دیکھو, تو انہوں نے مستقل دماغ والے کو بلائے کہ اس پر ذرا ریسرچ کرو کہ کیوں تحریکیں کھڑی ہو رہی ہے آزادی کی. چنانچہ اس کے بارے میں انہوں نے جب سوچا, چنانچہ اس نے مسلمانوں کے اوپر اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیا. اس نے سوچا یہی لوگ ہیں, تو مسلمانوں کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا, دھمکانا شروع کر دیا. لیکن اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر میں مسلمانوں پر ظلم کروں بغیر کوئی پلان بنائے, یعنی بہانہ بنائے. دیکھو آج کوئی بھی حکومت کسی پر ظلم کرنا چاہتے پہلے بہانہ بناتی. دیکھو انگریز افغانستان میں داخل ہوا, امریکہ کی فوجیں افغانستان کیسے داخل ہوئی؟ پہلے امریکہ کے اندر جن کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا پہلے اس کو گرایا. حالانکہ کتنا بڑا نقصان اپنا کیا ہے, لیکن اس کو بہانہ بنانا تھا کہ مجھے داخل ہونا ہے. کہاں پر؟ افغانستان میں. کہا دیکھو یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پر حملہ کیا ہے, چنانچہ ہم ان پر حملہ کریں گے. اور اس بہانے سے وہ داخل ہو گئے. کہاں پر؟ افغانستان میں. 20 سال تک رہا, لیکن چین سکون سے ان کو کام نہیں کرنے. افغان جو مجاہدین تھے انہوں نے انگریزوں کا ناک میں دم کر دیا, یہاں تک کہ ابھی 2 سال پورے ہونے آ رہے ہیں کہ وہ انگریز گیا اور ابھی وہاں پر اسلامی حکومت ہے اور وہ لوگ اپنا آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. تو خیر ان میں بھی انہوں نے بہت پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور بہت کچھ کیا, لیکن ایک اللہ کی مدد ہوتی تھی. تو یاد رکھے
کہ یہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ چلو علماء کو، اب علماء کو پر اگر ظلم کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے عام پبلک جو ہندوستانی ہیں وہ تو سوچے گی بھائی کیوں ظلم، تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، مسلمانوں پر بلا واسطہ مظالم ڈھاؤں گا تو انگریزوں کے اور زیادہ مخالف بن جائیں گے لوگ. چنانچہ 1824 دیکھا فتویٰ کب دیا ہے؟ 1772، 100 سال کے بعد 1772 میں تو فتویٰ دیا، تو وہاں سے ان کے خلاف تحریکیں شروع ہوئی، اور 1824، 100 سال بھی نہیں ہوئے، یہ 25 یعنی لگ بھگ 48 سال، 47 سال میں کیا ہوا؟ مخالف بن گئے، انگریزوں کے اور زیادہ مخالف بن جائیں گے. چنانچہ 1824 میں 1824 میں اسے رنجیت سنگھ کو پنجاب کا گورنر بنا دیا. رنجیت سنگھ کو پنجاب کا گورنر بنایا، ایک پنجابی کو پنجاب کا گورنر بنا. اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنوں کچھ حکومت کون کر رہے ہیں؟ باہر کے آدمی آ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی جگہ کا گورنر بنا دیا، کس کے؟ انڈین آدمی کو، اور ان کو ہدایت دیتے ہیں تم ظلم کرو. دیکھو وہ بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھیں گے، کیونکہ بولے ہم باہر کے ہیں. تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپس میں لڑانا ہوتا ہے تو وہ باہر کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے ہیں، ہمارے ہی آدمی کو خرید لیتے ہیں اور آپس میں لڑا دیتے. تو چنانچہ رنجیت سنگھ کو پنجاب کا گورنر بنا دیا. اب رنجیت سنگھ نے جو ظلم کیا ہے، اب انگریز ظلم نہیں کر سکتا تھا، انگریز کرتا تو اور زیادہ لوگ مخالف ہوتے تھے، لیکن کہا انہی کا آدمی سے ظلم کرواؤ. رنجیت سنگھ نے انگریز کے اشارے پر مسلمانوں کو وہ برا حشر کیا کہ جس کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ایسا ظلم ہوا ہے. علماء کو قتل کیا، مسلمانوں کی عورتوں کو بے آبرو کیا، ان کی جائیداد اور املاک کو اپنے قبضے میں لیا. جس طرح سے بھی وہ مسلمانوں کو پریشان کر سکتا تھا اس نے کرنے میں کوئی کمی نہ کی. 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. دیکھو ان کی چالیں. اب ہم سمجھتے ہیں یار یہ ظالم بیٹھا ہے، یہ ظالم نہیں بیٹھا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ہوتے ہیں جو اب انہی کے بندوں سے کرواتے ہیں. بولے ہم اب اگر انگریز خود اس طریقے سے ظلم کرتا تو اس کی نہیں چلتی تھی، اسی وقت لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، لیکن خود انڈین کوئی آدمی ہو اور وہ ظلم کرے تو کیا کریں گے. اب جب اس نے اتنا ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں لوگ کھڑا کر دیتے ہیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد. بالآخر دل میں دین کا درد رکھنے والے ایک بزرگ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا سب نے. دیکھا کہ اب کسی نے کسی کو قربانی تو دینا ہوگی، قربانی تو دینا ہوگی، کیونکہ قربانی نہیں دیں گے تو ہمارا تو اسلام ختم ہو جائے گا. ہمیں قربانی دینا ہوگی. اللہ دین کا درد رکھنے والے کھڑے ہو گئے. یہ علماء تھے. دیکھو تو سب سے پہلے کون لوگ کھڑے ہوئے آزادی کے لیے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں انڈین تاریخ. ان لوگوں نے سب کے نام مٹا دیے. ٹیپو سلطان کا نام بھی مٹا دیا آج کی تاریخ میں. تو پہلے سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، اس کے بعد علماء کرام، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، تاکہ مسلمانوں کو ان مصیبتوں سے نجات مل سکے. لہذا وہ اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ تقریباً 900 کے قریب مجاہدین اور 100 مریدین تھے. ان کے مریدین، کیونکہ اللہ والے بھی تھے، عالم بھی تھے، تو ان کے مریدین تھے، اور 900 کے قریب دوسرے مجاہدین تھے. تو یہ 1000 کا گویا لشکر لے کر چلے. سب کے سب مسلمان، نمازی، سمجھے نا. یہ سب انہوں نے انگریز کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور در خیبر کے راستے پشاور کے اندر داخل ہوئے. یہ ابھی یہ علاقہ پاکستان میں چلا گیا ہے. اس زمانے میں تو انڈیا میں تھا نا سب. 100 سال پہلے تو سب کچھ انڈیا تھا. برما
اور اس طریقے سے بنگلہ دیش، پاکستان، تبت، یہ سب کے سب انڈیا کے اندر تھا، لیکن اب الگ الگ ہو گیا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کے راستے سے پشاور کے اندر داخل ہوئے. پہلے حملے میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور کو فتح کر لیا. اب ایک اور بزرگ ہے شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور ایک شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور کی چوک میں کھڑے ہو کر شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا کہ آج سے یہاں پر اسلام قائم ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی. شراب کی بندش کا اعلان کر دیا. یہ 1 مئی اتوار کا دن تھا. عجیب بات یہ ہے کہ 1972 میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو انہی کے روحانی فرزند تھے شاہ اسماعیل کے، یعنی ان سے علم پڑھے، ان کے شاگردوں میں فرزند تھے، جب اللہ رب العزت نے ان کو وہاں کا چیف منسٹر بنایا، جب پاکستان آزاد ہوا اور وہاں کے چیف منسٹر بنایا، تو انہوں نے بھی پشاور کی اسی جگہ پر شراب کی بندش کا اعلان کیا. وہ بھی 1 مئی اور اتوار کا دن تھا. پشاور فتح حاصل کرنے کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ آگے بڑھا. سمجھے؟ شنکیاری اور اکوڑا کھٹک کو فتح کرتے ہوئے بالآخر بالا کوٹ کی طرف بڑھا. بالا کوٹ یہ تاریخی جگہ ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا 2 ٹوک جواب پنجاب کے گورنر رنجیت سنگھ نے پیغام بھیجا، کیونکہ اس وقت وہ سارا علاقہ پنجاب میں گنا جاتا، کچھ ہندوستان میں ہے، کچھ پاکستان میں ہے. تو یہ جو تھا اس کے مقابلے میں گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے رنجیت سنگھ کو پیغام بھیجا کہ اٹک سے ادھر کا علاقہ تم سنبھالو اور ادھر کا علاقہ ہم سنبھالتے ہیں. پنجاب کے گورنر یعنی سید احمد شہید جب کہاں پہنچے؟ بالا کوٹ پہنچے. اب دیکھو اس نے لذت یعنی خریدنا چاہا، اس نے آفر کی، مال کی. اب یہ تو اللہ والے تھے، یہ تو اللہ کے نام پر کھڑے ہوئے تھے. بالا کوٹ تک پہنچا تو کون کہہ رہا ہے؟ پنجاب کا وہ گورنر رنجیت سنگھ کہہ رہا ہے، اس نے پیغام بھیجا کہ ایک کام کرو، یہ اٹک جو جہاں پر تم ٹھہرے ہو ادھر کا علاقہ تمہارے قبضے میں، تم سنبھالو، اور ادھر کے علاقہ ہم سنبھالیں گے. دیکھا یہ کیا مطلب ہے کہ مال دیکھ کر تم خاموش ہوتے ہو کہ نہیں، ہمیں تمہارے سے مقابلہ، کیونکہ مقابلہ کرنے جائیں گے تو ہم ہار جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. تو اس نے پہلی آفر یہ کی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے زمین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے لوگوں کے دین کی ضرورت ہے. میں تو دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھا چکا ہوں، میں اپنے قدم بڑھاؤں گا، یا تو مجھے فتح نصیب ہوگی یا پھر مجھے شہادت نصیب ہوگی. لیکن میں علاقے لینے کے لیے نہیں آیا. علاقے لینے کے لیے آتا تو تم نے مجھے دے دیا، میں خوش ہو جاتا، خاموش ہو جاتا. میں علاقے لینے نہیں آیا، میں تو آیا ہوں اللہ کے دین کو زندہ کرنے. چنانچہ انگریز کے ایما پر دیکھا، پیچھے سے بیٹھے بیٹھے وہ اپنا اشارے پر چلا رہے تھے. انگریز کے ایما پر رنجیت سنگھ اپنی فوج لے کر وہاں مقابلے کے لیے آ گیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مقابلہ کریں. بالا کوٹ کے قریب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. انگریز نے مقامی دیہاتیوں کو لالچ دے کر، دیکھا وہاں کے جو مقامی دیہاتی تھے ان کو لالچ دے کر، جیسے آج کل ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے بھائی، لالچ دے کر ووٹ لیا جاتا ہے. تو وہاں پر خبر دینے کے لیے، مخبری کے لیے، جاسوسی کے لیے پیسے دیے، لالچ دی. لالچ دے کر ان سے معلومات حاصل کی کہ وہ لوگ کدھر ہے، کہاں ہے، کس حال میں. اور تو ان لوگوں کو تو لالچ ملی. آج عوام تو کیا ہوتی ہے، ان کو تو پیسہ مل جاتا، ختم. تو چنانچہ معلومات حاصل کی اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو کس کے لیے شہید ہوئے ہیں؟ یہ علماء دیوبند کی کارگزاریاں ہیں، قربانیاں ہیں
کہ انہوں نے دین کو بچانے کے لیے چاہے کامیاب ہو نہ ہو لیکن محنت تو شروع کر دی. یہ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے, ہمیں محنت کرنی ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کبھی ہم کامیاب کبھی وہ کامیاب, لیکن کرنا تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کیا کیا؟ فرمایا اب تو نکلیں گے باہر, کبھی ہم کامیاب کبھی وہ کامیاب. تو باہر نکلے, اب ان کو شہید کر دیا. 5 مئی کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انگریزوں سے جنگ کرنی شروع کر دی. ان کے بعد انہوں نے سنبھالی. 4 دن یہ لڑائی ہوتی رہی, حتیٰ کہ 9 مئی کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید کر دی. اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ کیوں؟ یہ دیہاتوں نے, دیہات والوں کو لالچ دے کر انہوں نے ساری پول ان کی کھول دی. کہاں ہے, کدھر چھپے ہوئے ہیں, سب کچھ. دیکھو ادھر میر جعفر کی وجہ سے, میر صادق کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. ادھر سراج الدولہ میر جعفر کی وجہ سے یہ شہید ہوئے. یہاں دیہات والوں کی وجہ سے. دیکھو اللہ کا نظام. کیا یہ اللہ کے لیے نکلے تھے کہ اللہ ان کو کامیاب کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جن کو پتہ نہیں ہے دین کا تو وہ بیچارے سوال پیدا کرتے ہیں, بھائی کیوں اللہ کی مدد نہیں آئی؟ بھائی اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے, لیکن انہوں نے قدم بڑھایا, یہ ان کی ہمت تھی. وہ تو کامیاب ہو گئے, یہ تو سیدھے چلے گئے جنت میں. انہوں نے تو نام لکھا دیا, دین کی حفاظت کے اندر جان دے دی. اگر بیٹھے رہتے اور اگر مرتے تو پھر پکڑ ہوتی تھی. تم نے دین کی حفاظت کے لیے کیوں قدم نہیں بڑھایا؟ موت سے تو مسلمان گھبراتا ہی نہیں ہے, اور موت سے گھبرانے لگے تو علامت ہے کہ دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھ چکی ہے. ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی, اس لیے دنیا آئی تو بھی ٹھکرا دی. شہید ہو گئے وہ حضرات ہے جن کی قبور آج بھی بالا کوٹ میں موجود ہے. شہدائے بالا کوٹ کہا جاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر علاقہ ہے بالا کوٹ, وہاں پر یہ شہداء شہید ہوئے ہیں. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھو. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تو ایک سکھ نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہا. ایک سکھ نے, رنجیت سکھ بھی سکھ تھا, اور بھی وہ علاقہ ہی پورا پنجابیوں کو سکھ کہا جاتا ہے, تو جو غیر مسلم ہیں. تو فرمایا وہاں پر ایک سکھ نے نبی کی شان میں گستاخی کی, دوسرے نے ان پر تلوار تان لی. تو شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق رسالت کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ ان نازیبا الفاظ کو سن پر تڑپ اٹھے, اور آپ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں تیرا کام تمام نہیں کر لوں گا. آپ نے قسم کھا لی. یہ کہہ کر آپ نے اس کے اوپر کھنجر لہرایا, مگر دوسرے سکھ نے آپ کو تلوار کا وار کیا. آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو کر گر گیا. عجیب بات ہے کہ انسان تو مر گیا نا, بدن چونکہ حرکت میں آ چکا تھا اور ہاتھ میں کھنجر تھا, لہذا بدن بغیر سر کے اس کے پیچھے بھاگتا رہا. یہ دیکھو, یہ کرامت تھی کہ بغیر سر کے وہ بدن اس کے پیچھے بھاگتا رہا. جب سکھ نے دیکھا کہ بغیر سر کے بدن میری طرف بھاگ رہا ہے تو ڈر کے مارے پیچھے گرا. آپ اس کے اوپر گرے اور آپ کا خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا. اس طرح آپ کو قسم اللہ رب العزت نے پوری فرما دی. قسم کھائے گی جب تک میں تجھے نہیں ماروں گا میں نہیں مروں گا. آخر میں جا کر اس کے اوپر جا کر ہی مرے, اس کو مارا پھر مرے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے ایسے بندے کچھ ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کی قسم پوری, ان کی کرامت تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہ ان کا 2 مقام ہے کہ جب وہ قسم کھا لیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا کر دیا کرتے ہیں. لو قسم علی اللہ لابرہ, ایسے لوگ ہوتے. جی, چنانچہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
تقویت الایمان، ایک شاہ اسماعیل شہید اور ایک شاہ سید احمد شہید. تقویت الایمان اور منصب امامت آپ کی یقین کامل کی نشانیاں ہیں. آپ کا نعتیہ کلام سلک نور اب چھپ چکا ہے، اور آپ کے دل میں جو عشق رسول تھا اس کا اندازہ اس نعتیہ کلام کو پڑھ کر ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے شہید ہونے کے وجہ انگریز اس میدان میں بھی غالب آ گیا، یعنی ان دو کے مقابلے میں غالب آ گیا. تو بقیہ علماء نے 1856 یہ کب ہوئے؟ یہ 24 میں شروع ہوئے تھے. یہ کہاں گیا؟ کدھر بتا؟ رنجیت سنگھ کو جب پنجاب کا بادشاہ بنایا، اس نے ظلم ڈھالے. ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ 56 یعنی 27 سال بعد، 27 ایئرس کی 27 سال میں، یعنی 1856 میں آپس میں مشورہ کیا کہ انگریز کے خلاف ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا چاہیے. علماء نے جب دیکھا کہ انگریز تو اس میدان میں غالب آ رہا ہے، اور ہم اگر اس طریقے سے مقابلہ کریں گے تو شہید ہوتے چلے جائیں گے، تو ہمیں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہیے. چنانچہ اس میں مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ نام ہیں جو بہت سے لوگ جانتے نہیں ہمارے علماء کا. میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ان علماء کا نام ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن کی قربانی پر ہمیں یہ دین آج ہمیں ملا ہے. اس لیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کس کی قربانیاں ہیں. ہم ایسے دن نہیں آیا ہے. اس لیے میں نے کہا جیسے آج ہمیں صحابہ کی قربانیاں کا تو پتہ ہے، لیکن ہمارے علماء کی قربانی کا کچھ پتہ نہیں. صحابہ کو دیکھنا ہو تو ان علماء کو دیکھو، ان کی زندگی بالکل صحابہ کی طرح تھی. تو انہوں نے مشورہ کیا، تو اس میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر پہلے بتایا تھا، وغیرہ حضرات موجود تھے. انہوں نے مشورہ کیا، یہ سارے حضرات موجود تھے، مشورہ کیا. مشورے میں بات آئی کہ ہماری افرادی قوت بہت کم، ہم لوگ بہت کم لوگ ہیں، ہم انگریز کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں. اس موقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا، کیا ہماری تعداد جوش میں غازیان بدر سے بھی تھوڑی ہے؟ یعنی بدر والے تو 313 تھے اور وہ لڑے ہیں مقابلے میں اور وہ کامیاب ہو گئے، تو کیا ہم لوگ 313 سے کم ہیں؟ اس سے تو زیادہ ہے. آپ کے ان الفاظ سے دوسرے علماء کے اندر بھی شہادت کا جذبہ اٹھا دیا. چونکہ 313 کی تعداد سے تو زیادہ تھے، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جو مرضی ہو ہمیں انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے، انگریز کے خلاف لڑنا. سال بھر اس مشورے پر عمل درآمد کی تیاری ہوتی رہی. چنانچہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی. 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی. اس کے 2 محاذ بنائے گئے، دو جگہ. ایک محاذ امبالہ میں جس کے قائد مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرا محاذ شاملی میں جس کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. شاملی کا میدان آج بھی ہے. مقابلہ ہوا. حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت بھی ملی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو زخم بھی آئے، چونکہ انگریز تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے انگریز کا پلہ بھاری رہا اور علماء کو پھر بھی فتح نصیب نہ ہو سکی. شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے یہ میر، مقابلہ تو دل ناتوا نے خوب کیا. اب شکست اور فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کون ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے نکل گئے. اللہ چاہتے تو فتح دیتے، اللہ نے ناکام کیا. جب یہ مختلف واقعات پیش آئے،
یعنی ادھر یہ کھڑے ہوئے, ادھر وہ کھڑے ہوئے, کیونکہ انگریزوں نے دیکھا کہ ہر جگہ پر ہم مقابلہ کر رہے ہیں, کامیاب ہو رہے, لیکن وہ تحریک جو آزادی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. جب یہ مختلف واقعات پیش آئے تو وائس رائے سے برطانیہ کے حکمران نے یہ پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے, مجھے اس کی وجوہات بتاؤ تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. اب اس کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہوئے. چنانچہ انہوں نے برطانیہ سے اپنے مبصرین یعنی تھنک ٹینک, یعنی جو سوچنے والے, محققین, مبصرین جو اس کو سوچنے والے, تحقیق کرنے والے, ان کو بلایا گیا برطانیہ سے, اور تجزیہ نگار بلائے گئے جنہوں نے آ کر حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس وقت تک تحریکیں اٹھتی رہیں گی, یاد رکھو, جب تک ان 3 چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے. آپ چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. ایک, سب سے پہلے تو قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے. دیکھو کیا ہوا, قرآن کی حفاظت ایسے نہیں ہوئی ہے. کہا سب سے پہلے تو قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے, اور دوسرا علماء کرام کو ختم کرنا چاہیے, اور تیسرا ان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے, مقابلے کا جو جذبہ ہے, مرنے کا جو جذبہ ہے, یہ ختم کرنا چاہیے. کہ 3 چیزوں کو ختم کرو. سوچو اس پر. باطل اس راستے سے آتا ہے, یہ جو رشیا کے اندر کمیونزم آیا, جہاں اسلام تھا, وہاں پر بھی یہ 3 چیزیں تھی. قرآن کو ختم کیا گیا, علماء کرام کو, اور یہ جذبے کو ختم کیا. اب کیسے ہوا؟ اب ان کی پوری طاقت ان 3 چیزوں پر لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو ختم کرو, علماء کو, اور اس جذبے کو ختم کرو. کیسے کیا وہ ذرا سمجھنا ہے. جی, چنانچہ انگریز نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا. 3 سال کے اندر قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے نظر آتش کر دیے. 3 سال کے اندر 3 لاکھ قرآن جلا دیے گئے, کیونکہ قرآن کو ختم کرنا پہلا کام, تو بولے جلاؤ. اور 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی. 1 2 نہیں, 14,000, 14,000. اور کتنے قرآن کو جلا دو, علماء کو پھانسی دو. تھامسن ایک انگریز تھا, اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پیشاور تک جھرنیل سڑک کے دونوں طرف, جو دہلی سے پاکستان جو سڑک جاتی ہے, فرمایا اس سڑک کے دونوں طرف کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکتی نظر نہ آ رہی ہو. بادشاہی مسجد میں پھانسی کا فندہ لٹکایا گیا, اور دیگر مسجدوں کے اندر علماء کرام کو پھانسی دی گئی. مسجد کے اندر پھانسی کا لٹکایا گیا, اور وہاں جا کر پھانسی دی جاتی تھی. علماء نے مرنا اور موت کو تو پسند کیا, لیکن علماء انگریز کے ڈر کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. یاد رکھیے, یہ ایمان تھا ان کے اندر. وہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر سے یہ چیز, ایمان کو نکالو تو کچھ نہیں, لیکن ایمان تھا, اور ایمان نکلنے کے تو شہادت. کہا ان کو موت دو, موت سے ڈر جائیں گے, موت سے کوئی ڈرا نہیں. تو قرآن جلائے اور علماء کو ختم کیے. کہا اس طریقے سے چلو ہم ان پر قابض ہیں, لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے. تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں دہلی گیا تو کیمپ میں ٹھہرا ہوا تھا. مجھے وہاں انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی. میں پریشان, ایک انگریز کہتا ہے, میں پریشان ہو کر اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. جب کیمپ کے پیچھے جا کر دیکھا تو کچھ انگریزوں نے انگارے جلائے ہوئے تھے, اور 40 علماء کو بے لباس کر کے ان انگاروں کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا, اور انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو, نہیں تو تمہیں انگاروں پر لٹا دیں گے. انہوں نے انکار کیا. اب بتاؤ, کیا یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹائے جاتے تھے,
وہ تو وہ زمانہ تھا جہاں نبی علیہ السلام سامنے تھے، لیکن اتنے سالوں کے بعد ان علماء کے اندر اتنا ایمان تھا، اور وہ انگریز کہہ رہا ہے کہ ہمارا ساتھ دو ورنہ ان انگاروں پر لٹا دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا تو 40 علماء کو انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ یہ ان کے گوشت جلنے کی بدبو تھی جو خیموں میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح 40 علماء شہید ہو گئے تو پھر 40 اور علماء لائے گئے، اس طرح اوپر لٹایا گیا۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو کیسی قربانی، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہمارا، ورنہ یہ دین ختم ہو جاتا۔ ساری دنیا میں جو دین پھیلا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انڈیا سے اور دارالعلوم دیوبند سے اور ان علماء سے ساری دنیا میں پھر دوبارہ دین کو زندہ کیا ہے، ورنہ انگریز ختم کر چکا تھا ہر جگہ سے دین کو۔ اس نے سوچا یہاں بھی ختم کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ مولانا احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم تھے۔ ایک انگریز نے ان سے کچھ عربی سیکھی تھی۔ وہ انگریز اس وقت ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمان علماء کو پھانسی دے رہے تھے۔ اس نے مولانا احمد، کیونکہ وہ ان کا شاگرد تھا اور یہ ان کے استاد تھے، اور وہ شاگرد اسٹوڈنٹ تھا، سیکھ چکا تھا عربی، لیکن وہ ہندو تھا، وہ انگریز تھا اور یہ مسلمان تھے، یہ تو تھے عالم۔ اس نے مولانا احمد گجراتی سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ صرف زبان سے کہہ دے کہ میں اس تحریک آزادی میں شریک نہ تھا، بس اتنا کہ میں آپ کا نام پھانسی دینے والوں میں سے نکال دوں گا، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں یہ بات کر کے اللہ رب العزت کے دفتر سے نام نکلوانا نہیں چاہتا کہ تم میرا نام یہاں سے تو نکال دوں گے، لیکن اللہ کے دفتر میں سے بھی تو نکل جائے گا میرا نام۔ تم یہاں نکالو نہ نکالو، لیکن اللہ کے دفتر میرا نام رہے گا، میں نہیں چاہتا وہاں سے نکل۔ دیکھو کتنا ایمان تھا، سبحان اللہ۔ تو ان حضرات نے اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دیے، مگر انگریز کے ساتھ دینے پر تیار نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہاں پر رکھتے ہیں، دوسرا انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ایمان پر، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ کوئی ہسٹوریا نہیں ہے، کوئی معمولات بڑھانے کے لیے نہیں کہ آپ کی یعنی معلومات بڑھ جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہمارے پر حالات آئے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حالات تو اس زمانے میں بھی آئے لیکن ڈرے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین پہنچایا ہے، ان کی روحوں کو اصال ثواب پہنچائے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ان سب کے روحوں کی، جنہوں نے جن علماء کے نام ہم نے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پڑھ لیتے ابھی 3 مرتبہ پڑھ کر ابھی ہی بخش دے، ادھر نہیں رکھنا چاہیے۔ 3 مرتبہ ہر ایک قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له یا اللہ اس کا ثواب ہمارے وہ تمام مرحومین جن علماء نے قربانیاں دی ہے اور ہم تک دین پہنچا ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک، یا اللہ ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔